کل ہم نے صراط مستقیم کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گمراہی کی، بدعات کی، کفر کی، شرک کی پگڈنڈیوں سے بچا کر سیدھا جنت تک لے جاتا ہے۔ اب اس راستے پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ ہم جس راستے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ راستہ کن لوگوں کا ہے یہ سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی سورہ فاتحہ میں اس کی وضاحت یوں فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اتمام، اور اللہ کی نعمتوں کا اتمام یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے اور اسلام پر اس کو ساری زندگی چلنے کے بعد اس کو موت بھی حالت اسلام پر عطا فرما دے، یہ انعام ہے۔ ہم سورہ نساء میں اس بات کا ذکر ان الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو جن لوگوں نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ان لوگوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں گے، ان کی بات کو سن کر نہ اس کا انکار کرتے ہوں گے، نہ اس بات کو سن کر دل میں کجی محسوس کرتے ہوں گے، نہ اس بات کو انکار کرنے کے لیے کوئی اس کی تعویل بناتے ہوں گے کہ اس کا مفہوم یہ نہیں یہ ہے کیونکہ میری سمجھ میں یہ آیا ہے یا میرے نفس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کام نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین، اب اللہ نے ان لوگوں کی اوصاف ذکر کیے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین، سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، اور حق کی تصدیق کرنے والے اور سچ بولنے والے، والشہداء، شہداء سے مراد عربی میں گواہ ہے، گواہی دینے والے حق کی، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو حق کی گواہی دیتے دیتے اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر کے شہید ہو جاتے ہیں، والصالحین، اور تمام نیک لوگ۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، کیونکہ جن کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں کھڑے ہوں۔ کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ یہ صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور صالحین تو آج بھی موجود ہے دنیا میں، اور قیامت تک صالحین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں صالحین میں سے کر دے۔ تو جب ہم قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو امید ہے کہ جنت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان نیک لوگوں کا ساتھ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دو باتیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، جو بات قرآن میں بتا دی گئی اس پر عمل کرنا ہے، جس بات سے روکا گیا اس سے رک جانا ہے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر عمل کرنا ہے، جس بات سے روکا اس سے رکنا ہے۔ بس اتنا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ دو باتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے یا مشکل سمجھ لیا ہے بہت آسان، لیکن اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا،
سورہ نساء کی اسی آیت کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اگر قیامت کے دن کسی کو مل جائیں تو اس کی کیا بات ہے۔ صراط مستقیم، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ صراط مستقیم میرا راستہ ہے، کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یاسین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم ہے، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ مجسم صراط مستقیم ہیں۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ ان خلقہ کان قرآنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، عادات، اطوار اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو۔ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اعلیٰ اخلاق بتائے گئے وہ سب ان میں موجود تھے، اور اللہ کی گواہی کہ آپ خود صراط مستقیم پر ہیں، آپ خود صراط مستقیم ہیں۔ اتنی عظمت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہاں پر فرمایا، آپ کہہ دیجئے یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کسی اور بت کی، کسی اور الہ کی پوجا کی دعوت نہیں دیتا، میں صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، اور سمجھ بوجھ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعوت ایسی نہیں ہے جذبات کی کہ بس دے دی، اس کے پیچھے ریزننگ ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے تمام قسم کا علم موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ایک نہیں دو الہ ہیں تو آپ کے پاس اس کے دلائل ہونے چاہیے کہ ایک الہ کیوں ہوگا۔ میں نے شروع میں آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی جب ہم رب العالمین پر بات کر رہے تھے کہ اگر دو الہ ہوتے تو ان میں ضرور ٹکراؤ ہوتا، کائنات تباہ ہو جاتی، لیکن اس کائنات کا نظام جس ترتیب سے چل رہا ہے، یہ کائنات خود بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا ایک ہے۔ کبھی سورج نے ضد نہیں پکڑی کہ آج میں نہیں نکلوں گا، کبھی چاند نے نہیں کہا کہ میں نہیں چمکوں گا، اپنے ایک مخصوص اندازے کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، ہر چیز ترتیب کے ساتھ بتا یہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر قائم ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی دلائل کے ساتھ بصیرت پر قائم ہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، ان کو سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور سمجھ کی وجہ سے قائم ہے اس رستے پر کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہے صراط مستقیم، مشرکین کا راستہ نہیں ہے، یہ توحید والوں کا راستہ ہے، ایک اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ بلاتا ہے نہیں آتے، اللہ کسی کام سے روکتا ہے اسی کام کو کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کو ماننے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی عظمت کو پہچان لیں اس کے حکم کو ماننا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر گناہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام جنت نہیں کچھ اور ہے۔ لہذا صراط الذین انعمت علیہم پر بات جاری ہے، اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہمارا موضوع انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ جو نیک لوگ گزر گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، انہوں نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ جب حالات بگڑتے تھے تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ کسی کے مزار پر جاتے تھے، کسی آستانے پر جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں تاکہ ہم بھی وہی کام کریں جو یہ نیک لوگ کرتے تھے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں اور انہی کے ساتھ جنت میں بھیج دیے جائیں۔